اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلسل درس قرآن تفسیر کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ سورہ فاتحہ سے تفسیر سن رہے ہیں۔ 25 آیتیں سورہ بقرہ کی تفسیر بیان ہو چکی ہے۔ آج آیت نمبر 26 سے درس قرآن کا آغاز کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا۔ ترجمہ: بے شک اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا کہ مثال سمجھانے کو کیسی ہی چیز کا ذکر فرما دے، مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر، تو وہ جو ایمان لائے وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور کافر کہتے ہیں ایسی کہاوت میں خدا کا کیا مقصود ہے؟ اللہ بتیروں کو بہت سو کو اس سے گمراہ کرتا ہے اور بہت سو کو اس سے ہدایت دیتا ہے۔ کافر، مشرکین، منافقین اور یہود و عیسائی اعتراض کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چھوٹی چھوٹی حقیر چیزوں کی قرآن میں مثال کیوں دی؟ مچھر کی مثال کیوں دی؟ منافق یہ کہتے تھے کہ بجلی کی کڑک، بجلی کی آواز اور ظلمت اور گرج کو ایسی مثال دینا اللہ کی شان نہیں ہے، تو اللہ ایسی مثالیں کیوں دیتا ہے قرآن میں؟ اللہ کوئی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں نہیں دینی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ حیا نہیں فرماتا، چاہے مچھر کی مثال ہو یا اس سے بھی کم تر کی یا اس سے زیادہ کی، اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا۔ چنانچہ اس بات پر بھی کافروں نے اعتراض کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب کے لیے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شان نزول یہ ہوتا ہے کوئی بات خاص ہوتی ہے، کوئی واقعہ ہوتا ہے جس کے مطابق اللہ تعالیٰ قرآن نازل فرماتا ہے اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے قلب مبارک پر۔ چنانچہ بتوں کو مکڑی کے جالے سے تشبیہ دی گئی تو یہودیوں کو برا لگا کہ اللہ ایسی مثال کیوں دے رہا ہے کہ بتوں کو تشبیہ دے رہا ہے، بت اتنے کمزور ہیں جیسے مکڑی کا جالا کمزور ہوتا ہے۔ پھر منافقین نے کہا کہ آگ کی اور تاریکیوں کی اور گرج اور بجلی سے تشبیہ دی گئی۔ منافقین کہتے تھے یہ اللہ کی عظمت کے لائق نہیں کہ وہ اللہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا ذکر فرمائے، اور مشرکین کہتے تھے وہ بھی اسی بات پر اعتراض کرتے تھے۔ چنانچہ ان تینوں کی باتوں کا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ حیا نہیں فرماتا، چاہے مچھر کی مثال ہو یا اس سے زیادہ کی یا اس سے کم کی، اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا۔ چنانچہ آپ سنیں گے ابھی آگے کہ اللہ تعالیٰ نے ان مثالوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مراد کیا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی مثال بیان فرما کر لوگوں کو آزماتا ہے کہ کون مسلمان ہیں اور کون کافر ہیں۔ چنانچہ آیت مبارکہ شروع ہوتی ہے ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ حیا نہیں فرماتا، جس کے معنی ہیں حیا کے، شرم اور غیرت کے۔ آدمی بدنامی اور برائی کے خوف سے گناہ نہیں کرتا اور اس سے بچتا ہے حیا کی وجہ سے۔ ایک حیا ہوتی ہے، ایک خجالت ہوتی ہے اور ایک وقاحت ہوتی ہے۔ یہ تین چیزیں ہوتی ہیں۔ حیا والا انسان گناہ نہیں کرتا اور وہ اس سے بچ جاتا ہے۔ جو خجالت والا ہوتا ہے انسان، وہ گناہ کر لیتا ہے، برائی کر لیتا ہے، اس کے بعد شرمندہ ہوتا ہے۔ وقاحت والا بغیرتی اور بے حیائی پر دلیر ہوتا ہے، فخر سے گناہ کرتا ہے وقاحت والا انسان۔ ان تینوں چیزوں میں یہ فرق ہے، حیا میں، خجالت میں اور وقاحت میں۔
حیا والا انسان برائی سے بچتا ہے، خجالت والا کر کے شرمندہ ہوتا ہے، وقاحت والا بے غیرتی پر اور دلیری پر اور دلیر ہوتا ہے اور بڑھ چڑھ کر گناہ کرتا ہے اور شرمندہ بھی نہیں ہوتا۔ جب اللہ کے لیے حیا کا لفظ بولا جائے تو اس سے معنی یہ مراد نہیں ہوتے جو ہم آپس میں مراد لیتے ہیں۔ جب اللہ کے لیے حیا کا لفظ آئے گا تو اس کے معنی ہوں گے چھوڑ دینا، ترک کر دینا، کہ اللہ ایسی مثالوں کو چھوڑے گا نہیں، ترک نہیں کرے گا۔ اگر ہم انسانوں والی مثال لیں تو حیا کرنا، رحم کرنا، غضب کرنا، اس کا تعلق دل سے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ دل سے پاک ہے، اعضاء سے پاک ہے۔ تو جب اللہ کے لیے لفظ آئے حیا کا تو معنی یہ ہوں گے کہ اللہ ایسی مثالوں کو چھوڑے گا نہیں اور ترک نہیں کرے گا۔ تم منافقوں، مشرکوں، تم جتنی مرضی باتیں کرتے رہو، تمہارا تو کام ہی باتیں کرنا ہے، تانے کرنا ہے، اللہ کے قرآن میں اعتراض کرنا ہے، تم کرتے رہو، لیکن اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا۔ اللہ ان مثالوں کو چھوڑے گا نہیں اور ترک بھی نہیں کرے گا۔ فرمایا این یضربا، ضرب سے بنا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں مارنا، چلنا یا مثال بیان کرنا۔ یہاں پہ معنی یہ ہیں کہ مثال بیان کرتا ہے۔ مثلا ما، اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کوئی سی بھی مثال، کوئی سی بھی کہاوت۔ تو اللہ کسی بھی مثال کو، کسی بھی کہاوت کو بیان کرنے میں حیا نہیں فرماتا، بعودتاً، چاہے وہ مچھر کے برابر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ بات مچھر ہی کیوں نہ ہو، مچھر کی کیوں نہ ہو، فما فوقہا، یا مچھر سے اوپر کی چیز ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ مثال مکھی کی ہو، مچھر کی ہو، مکڑی کی ہو، یا اس سے اوپر کی مثال ہو، یا ہاتھی کی مثال ہو، یا اونٹ کی مثال ہو، یا مچھر مکھی کی مثال ہو، اللہ نہ اس سے اوپر کی مثال دینے میں حیا فرماتا ہے، نہ اس سے نیچے کی مثال دینے میں حیا فرماتا ہے۔ یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ نے ہی ان چیزوں کو پیدا فرمایا ہے، مچھر کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا ہے، مکھی کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا ہے۔ جب اللہ نے ان کو پیدا فرمایا ہے تو ان کی مثال دینے میں کیا اعتراض ہے؟ ان کی بات کرنے میں کیا تمہیں اعتراض ہے؟ تو منافق، کافر، مشرک یہ اعتراض کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں مچھر کی مثال کیوں دی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ حیا نہیں فرماتا۔ حیا سے مراد اللہ ایسی مثالیں ضرور دے گا، بھلے تم مانو یا نہ مانو۔ چنانچہ یہاں مچھر کی مثال دی گئی۔ تو مچھر کی مثال کیوں دی گئی؟ مچھر کے اندر بھی بہت سی کمال رکھتا ہے مچھر بھی۔ مچھر کا اگر پیٹ بھر کر کھا لے تو مچھر مر جاتا ہے، بھوکا رہتا ہے تو زندہ رہتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے مچھر کی مثال دی۔ مچھر کے اندر بھی دل موجود ہے، گردے موجود ہیں، پورا سسٹم مچھر کے اندر وہی لگا ہوا ہے جو اتنے بڑے ہاتھی میں لگا ہوا ہے۔ ہاتھی کتنا بڑا ہوتا ہے، اس کے اندر جو پورا سسٹم موجود ہے وہ اتنے سے مچھر میں بھی وہی سسٹم موجود ہے۔ اللہ کی قدرت دیکھو، اتنے بڑے ہاتھی کو دیکھو، اونٹ کو دیکھو، اللہ نے وہ بھی بنایا ہے، چھوٹا سا مچھر بھی بنایا ہے، اس کی بھی وہی اعضاء اس کے اندر موجود ہیں جو ہاتھی میں موجود ہیں۔ دیکھو اس کی شان کو، جب اس کی شان دیکھو کہ کیسی قدرت ہے۔ دنیا میں کوئی کارخانہ نہیں ہے جو مچھر بناتا ہو یا مکھی بناتا ہو۔ دنیا میں بڑے بڑے جہاز تو بنا لیے، سائنسدان چاند پر تو پہنچ گئے، لیکن ایک اتنے سی چھوٹی سی چیونٹی بھی نہیں بنا سکے۔ یہ قدرت ہے، قدرت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ اس لیے مچھر کی مثال بیان فرمائی کہ اس مچھر کو بھی دیکھو، اس ہاتھی کو بھی دیکھو، دونوں میں کتنا فرق ہے، لیکن اعضاء دونوں میں سیم موجود ہیں۔ اور آپ مچھر کو دیکھیں کہ کتنا دلیر ہوتا ہے، حالانکہ شیر، ہاتھی جو ہے وہ انسان سے ڈر کر جنگل میں رہتے ہیں۔ اس مچھر کو دیکھو، انسانوں کے درمیان رہتا ہے اور پہلے آواز دیتا ہے کان میں، پھر کاٹتا ہے۔ بدماشی دیکھو اس کی، اتنا چھوٹا سا مچھر ہے یہ۔ اور باقی آپ شیر کو دیکھیں، وہ پھر بھی جنگل میں رہتے ہیں، انسانوں سے ڈرتے ہیں۔ اگر مچھر جیسی بہادری شیر کے اندر آ جائے تو وہ انسانوں کے شہر میں گھس جائے اور لوگوں کو
زندہ نہ رہنے دے۔ لیکن مچھر کو دیکھو، انسانوں کے درمیان رہتا ہے، گھروں میں رہتا ہے، اتنا دلیر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال بیان فرمائی۔ نمرود کو اتنا بڑا بادشاہ تھا غیر مسلم، اور اللہ تعالیٰ نے اس نمرود کو اس مچھر سے مروا دیا، چھوٹے سے مچھر کو۔ کتنے لوگ اس کو جوتے مارتے تھے نمرود کو، کیونکہ اس کے ناک کے ذریعے دماغ میں چلا گیا تھا، اسی کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ جب چاہے چھوٹے سے مچھر سے کسی کو بھی ہلاک فرما سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کی چاہے مثال بیان کرے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، اسی نے بنایا ہے ان چیزوں کو۔ اگر وہ ان کی مثال بھی دے رہا ہے تو کسی کو اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ منافقوں نے اعتراض کیا، کافروں نے اعتراض کیا، عیسائیوں نے اعتراض کیا، یہودیوں نے اعتراض کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حیا نہیں فرماتا۔ پھر فرمایا جا رہا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ لوگ جو ایمان لا چکے، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، تو وہ جانتے ہیں کہ وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ نے جو مثال بیان فرمائی ہے، اس کو کون مانے گا؟ بس وہ جو ایمان لے آیا، وہ اس پر اعتراض نہیں کرے گا، وہ دل سے مانے گا کہ اللہ جو فرما رہا ہے سچ فرما رہا ہے، حق فرما رہا ہے، وہ اعتراض نہیں کرے گا، اور وہ اس کو دل و جان سے مانے گا، اور یہ کہے گا یہ میرے رب کی طرف سے حق ہے۔ اللہ جو فرما رہا ہے سچ فرما رہا ہے، حق فرما رہا ہے۔ تصدیق کون کرے گا؟ جو ایمان والا ہوگا۔ اس میں سب ایمان والے شامل جو ابھی موجود ہیں، یا جو ایمان والے ابھی پیدا ہوں گے، سب اس کے اندر سب شامل، سب صحابہ اس کے اندر شامل۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو ایمان والے ہیں وہ اس کو مانتے ہیں، ان مثالوں کو مانتے ہیں، اس قرآن کی ایک ایک چیز کو مانتے ہیں، ایک ایک زبر زیر پیش کو بھی مانتے ہیں، کسی بات پر اعتراض نہیں کرتے۔ قرآن کا ایک لفظ کا بھی کوئی انکار کر دے گا، ایک حرف کا بھی قرآن کے کوئی انکار کر دے گا، وہ دائرہ اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ اللہ فرما رہا ہے یہ ایمان والوں کی حالت ہوتی ہے۔ کافروں نے اعتراض کیا نا کہ اللہ تعالیٰ کیوں ایسی مثالیں بیان فرما رہا ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے جو ایمان والے ہیں وہ اعتراض نہیں کرتے، وہ اس کو دل سے مانتے ہیں۔ پھر فرما رہا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، بہرحال وہ لوگ جو کافر ہوئے، ایمان والوں کا ذکر سن لیا، وہ تو دل سے مانتے ہیں، اللہ چاہے جیسی بھی مثال بیان فرمائے ہم دل سے اس کو مانتے ہیں۔ اب کافر کا کہہ رہے ہیں، بہرحال وہ لوگ جو کافر ہوئے، اللہ فرما رہا ہے جو لوگ کافر ہوئے، فَيَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، تو وہ کہتے ہیں جو کافر ہوئے کہ اللہ کیا ارادہ کیا اللہ نے اس مثال کے ساتھ۔ کافر مشرک کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ نے جو یہ مچھر کی مثال دی ہے، اللہ کا ارادہ کیا ہے اس میں، اللہ کیا چاہتا ہے ان مثالوں کے ذریعے۔ تو اللہ کا جواب سنیے آپ، اللہ تعالیٰ کیا جواب فرماتا ہے، یُضِلُّ بِهِ کثیرا، وہ گمراہ کرتا ہے اس کے ذریعے بہت سو کو۔ یہ مثال بیان فرمانے کا مراد کیا تھی، اس کا مطلب کیا تھا، اللہ کیا چاہتا ہے ان مثالوں کے ذریعے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں میں اور کافروں میں فرق کر دے کہ کون لوگ ہیں جو ان مثالوں کو مانتے ہیں اور کون لوگ ہیں جو ان کو نہیں مانتے۔ اللہ فرما رہا ہے یُضِلُّ بِهِ کثیرا، اللہ ان مثالوں کے ذریعے بہت سو کو گمراہ کر دیتا ہے جو ان مثالوں کو دل سے نہیں مانتے، اور یہ قرآن کے ذریعے فرمایا یُضِلُّ بِهِ، قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سو کو گمراہ کر دیتا ہے۔ اس لیے قرآن پاک بہت سوچ سمجھ کے اس کا ترجمہ پڑھنا چاہیے، تفسیر اس کی بہت سوچ سمجھ کے پڑھنا چاہیے، اور اس کو بغیر کسی سے سیکھے خود اپنی رائے سے کوئی چیز اخذ نہیں کرنی چاہیے اور سمجھنی نہیں چاہیے۔ لازمی کسی استاد سے جو عاشق رسول ہو، جو سچا پڑھانے والا ہو، اس سے لازمی اس کا ترجمہ تفسیر آپ کو سیکھنی چاہیے۔ کیوں؟ اللہ فرما رہا ہے یہ قرآن ہی ہے جو لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ پڑھ تو وہ قرآن رہا ہوتا ہے لیکن قرآن سے گمراہی مل رہی ہوتی ہے۔ اللہ خود فرما رہا ہے، اللہ نے یہ مثالوں کا ذکر اس لیے فرمایا کہ مومنوں میں اور کافروں میں فرق کر دے کہ کون ایمان والے ہیں اور کون کافر ہیں۔
ان مثالوں کے ذریعے کافروں کے اندر گمراہی اور بڑھ رہی ہے اور ایمان والوں میں نور بڑھ رہا ہے، ایمان زیادہ ہو رہا ہے اور کافروں میں گمراہی بڑھ رہی ہے۔ تو چنانچہ پھر آگے اللہ فرما رہا ہے یُضِلُّ بِهِ، یا یہاں فرمایا گیا یُضِلُّ بِهِ کثیرا، آگے فرما یہدی بِهِ کثیرا، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اس کے ذریعے، قرآن کے ذریعے بہت ہدایت عطا فرماتا ہے۔ پہلے فرمایا گیا کہ اس کے ذریعے، قرآن کے ذریعے اللہ گمراہ کر دیتا ہے، پھر فرما رہا ہے اسی قرآن کے ذریعے بہت سے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے۔ انسان کے لیے گمراہی اصل ہے، انسان کے لیے گمراہی اصل ہے، ہدایت جو ہے وہ اللہ کی نعمت اور عطا ہے۔ گمراہی، سب اس گمراہی کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ ہدایت کون پاتا ہے؟ جس کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اس لیے اب سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، سیدھا راستہ چلا۔ انسان ہر رکعت میں، ہر نماز میں یہی کہتا ہے۔ اگر اس سے بڑی کوئی نعمت ہوتی تو ضرور سورہ فاتحہ میں وہ مانگتا۔ اس لیے اہدنا الصراط المستقیم ہر رکعت میں بندہ ہدایت مانگتا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام ہے۔ آپ سن چکے، یہ اللہ تعالیٰ کا ہدایت سب سے بڑا انعام ہے کہ انسان کے جس کو صحیح ایمان نصیب ہو جائے، ہدایت نصیب ہو جائے، اس سے بڑا کوئی ایمان نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ سب سے بڑی نعمت ہے، ایمان ہے اور ہدایت ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے ہم جس کو چاہتے ہیں گمراہ کر دیتے ہیں بہت سے لوگوں کو، اور بہت سے لوگوں کو ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ تو انسان کو بہت سوچ سمجھ کے قرآن پڑھنا چاہیے، اس کا ترجمہ کرنا چاہیے۔ آج بہت سے لوگ پڑھتے تو قرآن ہیں، لیکن آپ ان کے ترجمے اٹھا کر دیکھیں تو انسان کا ایمان ہی نکل جاتا ہے۔ ایسے ایسے ترجمے کیے اپنی رائے سے۔ اس لیے فرمایا جو اب قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بناتا ہے۔ بعض جگہ لفظ ایک ہوتے ہیں لیکن معنی ایک نہیں ہوتا اس کے اندر سوچنا پڑتا ہے، اور بہت سے لوگوں کا کھیل ہی یہی ہے۔ جتنے آپ دوسرے فرقے یا باطل فرقے دیکھیں، وہ معاذ اللہ ایسی ایسی گستاخیاں کر دیتے ہیں، پڑھتے قرآن ہی ہیں لیکن جب ترجمہ کرتے ہیں تو گمراہی والا ترجمہ کرتے ہیں، بے ادبی والا ترجمہ کرتے ہیں۔ چنانچہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ولا الضالین کا لفظ گمراہی پر بولا جاتا ہے، گمراہ کے لیے آتا ہے۔ اچھا، ان لوگوں نے جب یہی لفظ یہاں دیکھا، یا اللہ ان سے بچا جو گمراہ ہوئے، یہی لفظ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے بھی بولا گیا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ یہاں ترجمے اٹھا کر دیکھیں آپ، سب نے ترجمے کیے اور سب جو ہے گمراہ ہو گئے۔ سب نے کیا ترجمہ، کیا کیا؟ اللہ نے آپ کو گمراہ پایا تو ہدایت دے دی۔ نبی گمراہ ہوتا ہے؟ آپ خود بتائیں کہ نبی گمراہ ہوتا ہے؟ سب یہاں پر بھٹک گئے، سب نے یہی ترجمے کیے۔ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ اٹھائیں، آپ ترجمہ کرتے ہیں۔ آپ ضالن کا اصل مادہ کیا ہے؟ گم ہو جانا۔ اصل مادہ، اصل جو لفظ کا ترجمہ ہے وہ ہے گم ہو جانا۔ تو اعلیٰ حضرت ترجمہ کرتے ہیں جب اللہ نے اپنی محبت میں گم پایا تو آپ کو ہدایت دے دی۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اپنے جلووں میں گم پایا تو اپنی طرف راہ دے دی، ترجمہ کیا۔ تو مسئلہ یہی ہوتا ہے، اس لیے اللہ فرما رہا ہے اسی قرآن سے بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، بہت سے لوگ ہدایت پاتے ہیں، پڑھتے قرآن ہی ہے۔ ترجمہ کیا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، وہ اللہ سے مکر کرتے ہیں، اللہ ان سے مکر کرتا ہے۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ سب سے زیادہ مکر کرنے والا ہے۔ ترجمہ اٹھا کے دیکھیں آپ، سب نے یہ ترجمے کیے ہوئے ہیں۔ اللہ کو معاذ سب سے بڑا مکار لکھ دیا، لفظی ترجمہ کر دیا۔ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا اس کا کہ وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اللہ ان کے مکر کی خفیہ تدبیر فرماتا ہے، وہ اللہ سب سے بہترین خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ ترجمے کا فرق دیکھیں آپ۔ اس لیے جو ترجمے اپنی رائے سے کرتے ہیں اور سمجھتے نہیں ہیں، خود ہی ترجمہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور لفظی ترجمے کرتے ہیں، گمراہ ہوتے ہیں۔ آپ کہیں کہ آنے کا ذکر کریں کسی کو، آپ کہیں کہ میرے والد صاحب آئے، جب والد صاحب آئیں گے تو آپ کیا کہیں گے؟ تمیز سے کہیں گے نا، بات بدل جائے گی ساری۔ میرے والد صاحب آئے۔ اگر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں میری ماں کا شوہر آیا،
آپ بول سکتے ہیں لیکن بات غلط ہے، بات حقیقت ہے الگ ہے، لیکن آپ بول نہیں سکتے، بولیں گے تو گستاخی ہوگی۔ تو اسی طرح ادب کا تقاضا ہے، ادب کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اس لیے قرآن کو کسی اچھے عالم دین سے سیکھیں، اور عالم دین بھی وہ ہو جس کے دل میں حضور کی محبت ہو۔ کچھ لوگ قرآن اس لیے پڑھتے ہیں کہ قرآن پڑھ کر، حدیث پڑھ کر حضور کی شان کم کر دیں، ایسی بات مل جائے جس سے ہم اعتراض کر سکیں حضور پر، اس نیت سے قرآن پڑھتے ہیں۔ جو اس نیت سے قرآن پڑھے گا کیونکہ چیز ہمیں مل جائے کہ حضور کی شان ہم کم کر دیں، وہ صحیح قرآن پڑھنے والا ہوگا، اسے قرآن سے ہدایت ملے گی، اسے حدیث سے ہدایت ملے گی، جس کی نیت ہی یہ ہو کہ میں ایسی بات لے کر آؤں کہ حضور کی شان کم ہو جائے۔ اور جو اس لیے قرآن پڑھتا ہے کہ میں ایک ایک لفظ میں دیکھوں، ایک ایک آیت میں دیکھوں کہ کس آیت میں حضور کی شان سب سے زیادہ مجھے نظر آ رہی ہے، اور پورا قرآن حضور کی نعت ہی ہے، پورے قرآن میں حضور کی شان بیان ہوئی ہے۔ آنکھ والا تیرے جلووں کا نظارہ دیکھے، دیدہ کوڑ کو کیا نظر آئے وہ کیا دیکھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صدیق اکبر بھی دیکھتے تھے صدیقی نگاہ سے، تو کیا ہوئے؟ صحابیت کا درجہ اعلیٰ مقام پایا۔ ابو جہل بھی اسی نظر سے دیکھتا تھا، لیکن کیا ہوا؟ جہل کا باپ بن گیا، ابو جہل بن گیا۔ تو فطور جو ہے بندے کی نظر میں ہوتا ہے، قرآن میں کوئی فطور نہیں، قرآن میں کوئی ایسی چیز نہیں، حضور کی ذات میں ایسی کوئی چیز نہیں، لیکن دیکھنے والے کی آنکھ میں فطور ہوتا ہے، وہ کس نظر سے دیکھ رہا ہے۔ ماں بھی اپنے بچے کو پیار بھری نگاہ سے دیکھتی ہے، اور ڈائن بھی اپنے بچے کو کس نظر سے دیکھتی ہے، دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو محبت والے ہیں، جو ایمان والے ہیں، خلاصہ یہی کہ اللہ تعالیٰ کیسی ہی مثال بیان فرمانے میں حیا نہیں فرماتا، لیکن جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی سب باتوں کو مانتے ہیں، لفظ کے، قرآن کے ایک ایک حرف کو مانتے ہیں۔ اعتراض کون کرتے ہیں؟ کافر انکار کرتے ہیں اس کا، اور کہتے ہیں ان مثالوں سے اللہ کی کیا مراد ہے، اللہ کیا چاہتا ہے کہ مچھر کی مثال بیان فرما رہا ہے۔ اللہ نے بھی صحیح فرمایا کہ اللہ ان سے بہت سے یہ مثالیں اس لیے بیان فرماتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے، اور بہت سے لوگ اس سے ہدایت پاتے ہیں۔ تو قرآن ہدایت بھی ہے، اور اگر بندے کی نیت صحیح نہ ہو اور بندے کے پڑھنے کے خیال صحیح نہ ہو، تصورات صحیح نہ ہو، تو یہ قرآن گمراہی بھی بندے کو دے دیتا ہے۔ تو قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، محبت سے پڑھیں، اور اچھی نیت سے پڑھیں، تو قرآن سے بھی فائدہ ہوگا، حدیث سے بھی فائدہ ہوگا۔ حضور کی شان ثابت کرنے کے لیے پڑھیں تو آپ کو روحانیت ملے گی، نور ملے گا۔ بغض میں پڑھیں گے، عداوت میں پڑھیں گے، اعتراض کی نیت سے پڑھیں گے، تو یہی قرآن آپ کو گمراہ کر دے گا۔ تو خلاصہ کلام یہی کہ انسان کو اپنی نیت اچھی رکھنی چاہیے، اور اچھی نیت کے ساتھ قرآن پڑھنا چاہیے۔ اللہ خود فرما رہا ہے جو ایمان والے ہیں وہ قرآن کے ایک ایک لفظ پہ ایمان لاتے ہیں، اور کسی بات پر اعتراض نہیں کرتے۔ جب اللہ نے مچھر کو پیدا فرمایا ہے تو اس کی مثال بھی اللہ نے بیان فرما دی، تو اس میں کون سی کوئی بری بات ہو گئی؟ لیکن کافر، منافق اعتراض کرتے ہیں، کرتے رہے ہیں، ابھی بھی کرتے ہیں۔ ان کی قسمت میں اعتراض کرنا ہے۔ جو اعتراض کرتا رہتا ہے وہ کبھی بھی ایمان اس کو نہیں حاصل ہوتا۔ اس لیے ایمان محبت کا نام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سے سچی محبت کا نام ایمان ہے۔ جو حضور سے محبت کرتا ہے وہ اس کے اندر ایمان راسخ ہو جاتا ہے، وہ ایمان کا مزہ پاتا ہے، نور پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، بیان میں کوئی غلطی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔